بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی پریس کانفرنس کی ابتدا میں بہت ہی افسوسناک واقعہ جو صبح کراچی شہر میں پیش ہوا، جس میں ہمارا ایک وکیل بھائی عرفان مہر صاحب شہید ہو گئے، میں اس کی مذمت کرنا چاہوں گا اور اظہار تعزیت کرنا چاہوں گا ان کے تمام ورثاء سے، تمام وکلا کمیونٹی سے. اس واقعے کے فوراً بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیس حکام سے ملاقات کی، ان کو طلب کیا. آج ویسے ہی معمول کی ایک میٹنگ تھی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے، اور اس میٹنگ میں سے پہلے جب یہ بدقسمت واقعہ ہوا تو وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈیٹیل بریفنگ اس حوالے سے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے لی. ان کو ٹاسک دیا کہ انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے، اور جس کسی نے بھی یہ شرمناک کارروائی کی ہے اس کے خلاف تمام کارروائی کرتے ہوئے اس کو پکڑا جائے اور قانون کے شکنجے میں اس کا لایا جائے. ایڈیشنل آئی جی کراچی نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا کہ وکلا کمیونٹی کی مشاورت کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی، 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو کہ اس تمام معاملے کی تفتیش کرے گی، تحقیق کرے گی، اور جو اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ ہوگی اس کو پھر عدالت میں پیش کیا جائے گا. میں ایک بار پھر مہر صاحب مرحوم کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، ان کے ورثاء سے تعزیت کرتا ہوں. ان کی کمی تو ان کے ورثاء کے لیے پوری نہیں کی جا سکتی، لیکن انشاءاللہ سندھ حکومت ان کے جو قاتل ہیں ان کے خلاف ان کو پکڑ کے قانون کے دائرے میں، قانون کے شکنجے میں لے کے آئیں گے، اور جو سزا قانون کے مطابق بنتی ہے انشاءاللہ وہ ان کے خلاف کی جائے گی. جو دوسرا ایشو جس کے اوپر میں آج آپ تمام دوستوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ سندھ بھر کا تو ایشو ہے، لیکن بالخصوص کراچی شہر کا ایک بہت بڑا ایشو پچھلے کچھ ہفتوں میں، پچھلے کچھ ماہ میں بن گیا ہے. سندھ حکومت ایک بار نہیں کئی بار یہ کہہ چکی ہے کہ ریاست کا، حکومت کا کام ہے اپنے شہریوں کو، ان کی جان و مال کا تحفظ کرنا، اور اسی لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، اسی لیے فیصلے کیے جاتے ہیں تاکہ شہریوں کو تکلیف نہ آئے. ہر حکومت چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کی ہو، اس کی اولین ترجیح عوام کو ریلیف دینا ہے. بدقسمتی کے ساتھ پچھلے کئی سالوں میں کراچی میں جو ریپڈ کمرشلائزیشن سٹارٹ ہوئی، جس کی ابتدا 2003 میں نعمت اللہ صاحب جب سٹی ناظم تھے تب سٹی کاؤنسل کی ایک قرارداد آئی. 2006 میں غالباً یا 2007 میں جب مصطفیٰ کمال صاحب ناظم تھے مزید سڑکوں کو کمرشلائز کیا گیا. اور جب کراچی کے کچھ شہری جو آج بھی اس کمرشلائزیشن کے خلاف ہیں انہوں نے عدالت کا رخ کیا، اس کمرشلائزیشن پالیسی کو چیلنج کیا، تو پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے اس کمرشلائزیشن پالیسی کو انڈورس کیا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ سٹی گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ ریزولوشن پاس کر سکتے ہیں، سڑک کو کمرشل کر سکتے ہیں. جس کے بعد کراچی شہر میں ایک ریپڈ کمرشلائزیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا. وہ خالد بن ولید روڈ جو کہ ایک ریزیڈینشل سڑک تھی جہاں پر 1000-2000 گز کی کوٹھیاں تھیں، ایک خاندان 2 خاندان وہاں پر رہتے تھے، اب وہ ایک کوٹھی نہیں رہی، اس گھر کو ختم کر دیا گیا اور اس گھر کے اوپر 20 منزلہ عمارت بنا دی گئی. اسی طرح طارق روڈ ہے، گلستان جوہر ہے، بہادر آباد، شرف آباد، چاندنی چوک، شارع پاکستان، ناظم آباد کے آپ ایریے میں چلے جائیں، ان تمام ایریاز جو کہ اوریجنلی گھروں کے لیے پلان کیے گئے تھے ان کو اس وقت کی حکومت نے، جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا،
کمرشلائز کیا، اور اس کمرشلائزیشن کے بعد یہ بلند عمارتیں تعمیر ہونا شروع ہوئیں، جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں کہ کراچی کے اندر وہ انفراسٹرکچر جو زیر زمین ہونا چاہیے وہ نہیں ہے ان لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے. جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عدالت نے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا کہ جی پانی نہیں ملتا شہریوں کو، سیوریج کے مسائل ہیں، اور پھر تواتر کے ساتھ فیصلے آئے. یہ مسئلہ پاکستان بھر میں اب ہو چکا ہے. اگر آپ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں آپ، تو وہ زمینیں جو زرعی زمین ہیں، ان زرعی زمینوں کے اوپر آپ کو اب ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتے ہوئے نظر آتی ہیں. بڑے بڑے اداروں کی ہاؤسنگ سوسائٹیز اسی سڑک پر موجود ہیں. پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں، اس میں کمرشل ایریا بھی ہے، ریزیڈینشیل ایریا بھی ہے، اور بلند عمارتیں بھی کنسٹرکٹ کی جا رہی ہیں. تو ایک سوال بار بار پوچھا جاتا ہے، بالخصوص کراچی میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے. یہ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو اس لیے دیا کہ ساری کمرشلائزیشن جس کا آج ہم بھگت رہے ہیں اس کو، یہ کمرشلائزیشن جماعت اسلامی نعمت اللہ صاحب کے دور میں سٹارٹ ہوئی، عدالت نے انڈورس کیا. مصطفیٰ کمال صاحب نے کمرشلائزیشن کی، عدالت نے انڈورس کیا. لیکن اب 2020 2021 2019 میں کہتے ہیں جی یہ غلط ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کو اب پریشانی ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ کس کاغذ کا بھروسہ کریں، کس کاغذ کا بھروسہ نہ کریں، کون سی بلڈنگ صحیح کمرشلائز ہوئی ہے، کون سا ایریا صحیح کمرشلائز ہوا ہے، کون سا نہیں ہوا. تو کراچی والے سوال پوچھتے ہیں، اور بالخصوص مجھ سے پوچھتے ہیں، میری حکومت سے پوچھتے ہیں، آپ صحافی مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ سر یہ عمارت گرا دی جاتی ہے کراچی میں، کمرشلائزیشن کو روک دیا جاتا ہے، لیکن یہ اسلام آباد میں بنی گالہ میں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اسلام آباد میں بنی گالہ میں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کارروائی اسلام آباد میں 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو جو مین شارع جمہوریت کے اوپر ایک بلندو کیا بالا بلڈنگ تعمیر کی گئی ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں ہوتا؟ پتہ چلتا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کو ریگولرائز کرنے کا. پھر کراچی والے سوال پوچھتے ہیں کہ عثمان بوزدار صاحب پنجاب میں تو ایک قانون لے آتے ہیں جس کے تحت ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس طرح کی ارریگولر کنسٹرکشن کو ریگولرائز کرنے کے لیے. تو سوال ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں، بشمول میری سیاسی جماعت کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے، متحدہ قومی موومنٹ ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، جماعت اسلامی ہو، پی ایس پی ہو، یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ریاست کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ اگر کسی غریب آدمی نے، متوسط طبقے کے آدمی نے، امیر آدمی نے کوئی کاغذ دیکھ کے کسی عمارت میں پیسے لگائے ہوں، کوئی گھر خریدا ہو، تو آج اس سے 5 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد، 2 سال بعد اسے اس کی چھت اس طریقے سے نہیں چھین سکتے. یہ سب سیاسی جماعت والے بات کرتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایم پی ایز نے ایک قرارداد موو کی اب سے 2 ہفتے پہلے، جو سندھ اسمبلی میں پیش کی گئی، اور جس میں ممبران اسمبلی نے سندھ حکومت کو توجہ دلائی اس معاملے پر، اور یہ کہا کہ اس حوالے سے کوئی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے، کہ حکومت کوئی قانون مرتب کرے جس میں اس معاملے کو ریزالو کیا جا سکے، شہریوں کی جو پریشانیاں ہیں ان کو کم کیا جا سکے.
اور اس قرارداد میں ان ممبران نے یہ کہا، کیونکہ انہوں نے معاشرے کا بھی خیال رکھا، انہوں نے کہا جو کنسٹرکشن کسی واٹر وے کے اوپر ہے، یعنی کہ پانی کے اوپر ہے، نالے کے اوپر ہے، جو آپ کے سیوریج کے نظام کو چوک کر رہی ہے، نالے کو بند کر رہی ہے، اس کے اوپر بالکل بات نہ کی جائے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا امپیکٹ پورے شہر کے اوپر آتا ہے، ان 2-2.5-3 کروڑ لوگوں کے شہر کے اوپر آتا ہے۔ لیکن ایسی گھر، ایسی دکانیں یا ایسی عمارتیں جو بن چکی ہیں، جس پہ لوگ آج رہ رہے ہیں اور جو پانی کے فلو کو متاثر نہیں کر رہی، تو اس کے اوپر کوئی ریگولرائز کرنی چاہیے چیز۔ جب یہ قرارداد، اور یہ صرف کراچی کے لیے سارے سندھ کی بات کی گئی، چونکہ اگر آپ کوئی قانون ایک عمارت کے لیے بنائیں گے، ایک شخص کے لیے بنائیں گے، تو کہا جائے گا کہ آپ کسی کی ذات کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ قانون ساز اسمبلی کا کام ہوتا ہے کہ پالیسی بنائے، تو فیصلہ یہ کیا گیا، تجویز یہ دی گئی کہ پورے سندھ میں جو اس طرح کی چیزیں، کیونکہ بہت ساری آپ کی ایریگیشن کا نیٹ ورک تھا، وہ اتنا بڑا نہیں رہا، پانی اتنا نہیں ہے وہاں پر۔ اگر کوئی شخص رہتا ہے، پیدا ہوا، عرصہ دراز سے رہ رہا ہے، تو آج اس کو آپ ہٹا دیں، جس نے وہاں خریداری کی ہو، اس کے لیے پریشانی ہوگی۔ ہم نے امید کی تھی کہ جب یہ قومی ایشو، سارے صوبے کا ایشو اور بالخصوص کراچی شہر کا ایشو اسمبلی میں آئے گا، تو تمام سیاسی جماعتیں اس قرارداد کو سپورٹ کریں گی۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ جو نسلہ ٹاور پر کھڑے ہو کے بڑی بڑی پریس کانفرنس تو کرتے ہیں، بڑے بڑے اعلانات تو کرتے ہیں، جب اسمبلی میں ان کو اپنا کام کرنے کی باری آئی تو انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی، اور پاکستان پیپلز پارٹی میرے کراچی کی عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی، سارے صوبے کی عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور انہوں نے میجورٹی کے ساتھ اس قرارداد کو منظور کرایا۔ وہ قرارداد سندھ حکومت کے پاس آئی، اور سندھ حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس قرارداد کی روشنی میں قانون سازی کی جائے۔ وہ قانون سازی تیار کر لی گئی ہے، اس کا ڈرافٹ لاء ڈپارٹمنٹ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کر دیا ہے، اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ سندھ آج اس آرڈیننس کو گورنر صاحب کو بھجوا دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ گورنر صاحب اس آرڈیننس کی توثیق کریں گے، جو سندھ کابینہ کی ایڈوائس ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کی ایڈوائس ہے، اس کو فالو کریں گے، اور فالو کرتے ہوئے اس آرڈیننس کے ڈرافٹ کو اپروو کرتے ہوئے اس کو قانونی شکل دے دی جائے گی۔ میں آپ تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح پنجاب میں یہ قانون آیا ہے، اسی طرح کا قانون صوبہ سندھ میں آیا ہے، اسی طرح کا۔ صرف فرق یہ ہے کہ ایک اور پیرا اس کے اندر ایڈ کیا گیا ہے کہ جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہے، اس کو فوری طور پر جیسے ہی آرڈیننس نافذ العمل ہوگا اس کو روک دیا جائے، جب تک وہ کمیشن فیصلہ نہیں کرتا اس کے بارے میں۔ جس طرح پنجاب میں کمیشن بنایا گیا، اسی طرح صوبہ سندھ کے اندر کمیشن بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ جس طرح پنجاب میں ایک سابق ریٹائرڈ جج اس کمیشن کو ہیڈ کرے گا، اسی طریقے سے صوبہ سندھ کے اندر ایک ریٹائرڈ معزز جج اس کمیشن کو ہیڈ کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں وہ لوگ جو سڑک پر کھڑے ہو کے مجھے میری سیاسی جماعت کو برا بھلا تو کہتے ہیں،
لیکن ان غریبوں کو بچانے کے لیے کبھی باہر نہیں آتے. وہ لوگ اس کے اوپر سیاسی رسہ کشی نہیں کریں گے, سیاسی بیجا تنقید نہیں کریں گے. اور ہم اس آرڈیننس کو جیسے ہی اسمبلی سیشن میں آئے گی, اس کو اسمبلی کے سامنے ٹیبل کر کے اس کو اسمبلی سے پاس بھی کروائیں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کا, ریاست کا, اسمبلیوں کا کام آخر میں عوام کی خدمت ہی کرنا ہوتا ہے. یہ عوامی نمائندے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پالیسی بناتے ہیں. تو یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ آج سندھ حکومت نے یہ عوام کی بہتر مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ لوگوں کو اس مشکل وقت میں ریلیف دی جا سکے. اور اس ریلیف میں غریب بھی ہوگا, مڈل کلاس بھی ہے, امیر بھی کچھ آ جائیں گے, لیکن ہاں کم از کم ایک سسٹم ہم سیٹ کر پائیں گے کہ اگر اسلام آباد والوں کی ریگولرائزیشن ہو سکتی ہے, اگر پنجاب والوں کی ریگولرائزیشن ہو سکتی ہے, تو ہم سندھ میں بسنے والے لوگوں کی بھی قانون کے مطابق ریگولرائزیشن عمارتوں کی, گھروں کی ہو سکتی ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ آئین پاکستان کے تحت قانون بنانا کا طریقہ کار درج ہے, اور وہ قانون کا بنیادی مقصد لوگوں کے ان فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے. تو آج یہ کام کی ابتدا سندھ حکومت نے کر لی ہے. میں امید کروں گا کہ ہمیں کام کرنے دیا جائے گا تاکہ لوگوں کے جان و مال, ان کی جو پراپرٹی ہے, ان کو قانونی دائرے میں رہتے ہوئے پروٹیکٹ کیا جا سکے. کوئی پینلٹی لگائی جائے, وہ جو کمیشن ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کن پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے ان کو ریگولرائز کیا جائے نہ کیا جائے. یہ فیصلہ بھی کمیشن کرے گا. ضروری نہیں ہے کہ ہر تعمیر ریگولرائز ہو جائے. وہ معزز جج صاحب اپنے کمیشن کے ممبران کے ساتھ بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے, اور جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ وہ آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیا جائے گا. یہ بتا دیں باری سب کے ساتھ بتا دیجیے گا, جو بینیفیشریز تھے جنہوں نے این او سی غلطی جاری کی, رشوت لے کر پیسے جاری کیے, ان کے خلاف آپ کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ حال ہی میں ایس پی سی کے افسران نے جناح ایئرپورٹ کے روڈ پر جو ہے وہ پرمیشنیں جاری کی, وہاں پر بلڈنگیں خرید ہو گئی. تو یہ جو غلط عمارتیں بناتے ہیں, اس چین کے خلاف بھی آپ کوئی آرڈیننس کے ذریعے کارروائی کرنے جا رہے ہیں, اور یہ آپ کا آرڈیننس کتنے وقت تک نافذ ہو رہے گا؟ آرڈیننس کا ایک میعاد ہوتا ہے آئین کے تحت, اس میعاد کے اندر یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم انشاءاللہ اس کو اسمبلی میں لے آئیں گے. اسمبلی میں اس کے اوپر گفتگو کرا کے, ڈیبیٹ کرا کے اس کو پاس انشاءاللہ کرائیں گے. آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی سنجے, کہ اگر آپ نے وہ گھر خریدا ہے تو آپ نے کوئی سرکاری دستاویزات دیکھ کر خریدا ہے. آج 10 سال بعد آپ سے آپ کی چھت چھین لی جائے, یہ غیر مناسب چیز ہے. اگر میں نے غلط فیصلہ کیا تھا, میرے خلاف کارروائی کرے. اب اگر میں صرف نسلہ ٹاور کی آپ کو مثال دوں, یہ نسلہ ٹاور کی زمین اوریجنل سندھ حکومت نے الاٹ نہیں کی, ہم نے الاٹ نہیں کی. سندھی مسلم کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے وہ ہمارے ماتحت کام نہیں کرتی. کمرشلائز اس پراپرٹی کو 2007 میں کیا گیا. 2007 میں کراچی کا سٹی ناظم کون تھا یہ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ میں بتا دیتا ہوں, مصطفیٰ کمال صاحب تھے. اس کے بعد جب کمرشلائز ہو گئی تو بلڈنگ کنٹرول کے پاس آتی ہے وہ اپروول کے لیے, انہوں نے اپروول دے دیا. 2015 میں ایک شہری عدالت جاتا ہے, پٹیشن کا نمبر ہے CPD 2013/2015, اور وہ شکایت کرتا ہے عدالت سے, سندھ ہائی کورٹ سے, کہ غلط تعمیر ہو رہی ہے, اس کو روکا جائے. عدالت نے کوئی اسٹے آرڈر نہیں دیا, کوئی ریسٹرکشن نہیں لگی, بلڈنگ تعمیر ہو گئی. بلڈنگ تعمیر ہونے کے بعد آپ اپنے خاندان کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ
اپنی ماں کے ساتھ, اپنی بہن کے ساتھ وہاں پر رہ رہے ہیں, اور آج آپ سے آپ کی چھت چھین لی جائے. تکلیف تو ہوگی, تکلیف تو ہوگی. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ زمین اوریجنلی KMC کی ہے, اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ 1986 میں ایک لیٹیگیشن سٹارٹ ہوئی اس زمین کے حوالے سے. 2010 میں معزز سندھ ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ زمین جو اضافی زمین کا جھگڑا ہے, یہ زمین سندھی مسلم کوآپریٹو سوسائٹی کو دے دی جائے آن پیمنٹ آف چارجز. یہ 2010 کا فیصلہ ہے, کوئی حکومت فیصلہ نہیں کرتی ہے, عدالت فیصلہ کرتی ہے. آپ چاہیں گے عدالتی فیصلہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. تو کوئی نہ کوئی کاغذات موجود تھے. ہمارا انٹرسٹ بحیثیت حکومت ان افراد جنہوں نے غلط کام کیا نا ان کو بچانا نہیں ہے. ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, ہوگی. لیکن جن لوگوں نے اپنی جمع پونجی لگا کے اب وہاں پر بیٹھ گئے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ون کانسٹیٹیوشنل ایونیو جہاں اشرافیہ رہتی ہے, جہاں پاورفل لوگ رہتے ہیں, اس کو ریگولرائز کر دیا جائے. جہاں پر کروڑوں روپے کا اپارٹمنٹ ہے اس کو ریگولرائز کر دیا جائے, لیکن جہاں پر مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں, سفید پوش لوگ رہتے ہیں, ان کو نہ کیا جائے. اور میں اس لیے ڈسٹنگوش کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جہاں واٹر وے افیکٹ نہیں ہو رہا, اگر کسی نالے کے اوپر بنی ہوئی چیز ہے بالکل ریگولرائز نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر لیٹ سے کسی کی غلطی کی وجہ سے کوئی چیز بن گئی ہے تو آخر میں چیز ہے کس کی؟ وہ ریاست کی ہے. ریاست کس کی ہے؟ آپ لوگوں کی ہے, عوام کی ہے. یہ کراچی کی سڑکیں کس کی ہیں؟ قادر لشاری نے وہاں پر اپارٹمنٹ خریدا یا وہاں نہیں کسی اور بلڈنگ میں خریدا, اس نے کاغذ دیکھ کے خریدا. آج آپ کہہ دیں کمرشلائزیشن غلط ہوئی ہے, آج آپ کہہ دیں نقشہ غلط اپروو ہوا ہے, میں کہتا ہوں جن جن لوگوں نے وہ کارروائی کی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ بتا دیں سر, یہ بتا دیں حمید سمرہ صاحب جی, یہ سب کا پوچھیں. آج MQM نے بھی جو آپ کا پہلا بلدیاتی ہے ایکٹ قانون سازی, اس کو اپوز کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس کو عدالت میں لے کے جائیں گے. PSP بھی عدالت میں لے کے گئی ہے, دیگر جماعت اسلامی بھی, مطلب سب ایک پیج پر دکھائی دیتے ہیں. آپ کس طرح دفاع کریں گے؟ کیا قانون ساز اداروں کی گئی قانون سازی عدالتیں اس طرح ختم کر سکتی ہیں؟ اس کا جواب دے دیں. اسی میں ایڈ کر لیجیے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے بھی تنقید کی ہے, کہا ہے کہ منسٹروں کے جو بچے ہیں وہ ان تمام چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی پوسٹوں پر آنا چاہتے ہیں. اور دوسری جانب خالد مقبول صدیقی یہ کہتے ہیں کہ آپ کراچی کے بیٹے ہیں لیکن آپ ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو کہ اس وقت کراچی کو ہاسٹائل اپنی جاگیر سمجھنا چاہ رہے ہیں. اس بلدیاتی بل کے ذریعے کیا کہیں؟ بہت سارے سوالات ہو گئے, کوشش کروں گا سب کا جواب دوں. جی جی. حمید صاحب نے سوال پوچھا کیا عدالتوں کا رخ کیا جا سکتا ہے, کیا عدالتیں قانون کے اوپر فیصلہ کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں. عدالتوں کا یہ اختیار ہے کہ قانونی آئینی دائرے میں رہتے ہوئے وہ بالکل ایڈجوڈیکیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ قانون چیلنج ہوتا ہے اور اسٹرائک ڈاؤن ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ الیکشن وقت پر نہیں ہو پائیں گے. تو وہ لوگ جو مجھ پر الزام لگا رہے ہیں, جو پیپلز پارٹی پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم بلدیاتی انتخابات نہیں کرانا چاہتے, اس کا مطلب وہ خود راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کراچی والوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا ان کے پاس کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے کیوں شاید خاقان عباسی کو ووٹ دیا تھا وزیر اعظم بنانے کے لیے, کیوں انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. وہ جو اتنی ساری میٹنگز کرتے ہیں ان میٹنگز کا کیا فائدہ ہے؟ تو ایک چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ چیلنج ہوتا ہے اور اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے خدا نخواستہ, تو الیکشن تو پھر التوا کا شکار ہو جائے گا. اور التوا پھر کون کرانا چاہ رہا ہے یہ آپ سب سمجھ گئے. نمبر 1. نمبر 2, جو تنقید کر رہے ہیں وہ تو حامی تھے مشرف کے سسٹم کے. تو مشرف کا سسٹم تھا نا ٹاؤن ہوں گے کراچی میں, کراچی کو 18 ٹاؤنز میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا اس وقت. بالکل تھے.
اس وقت کوئی کراچی کے اندر 4 5 6 ضلع نہیں تھے. کراچی کو ایک ضلع کے طور پر ٹریٹ کیا گیا تھا اور ضلع کے اندر 18 ٹاؤنز بائیفرکیٹ کر دیے گئے تھے. تو یہ لوگ تو بار بار کہتے تھے کہ ٹاؤن سسٹم ہونا چاہیے تاکہ اختیارات کا نچلی سطح پر کو منتقل کیا جا سکے. تو اس نظام کو یہ چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں. تیسری چیز میں ایک چیز کا جواب دوں گا. اگر سندھ حکومت بلدیاتی نمائندوں کو اختیار دیتے ہوئے واٹر بورڈ کا چیئرمین الیکٹڈ میئر کو بنا رہی ہے, سالڈ ویسٹ کا ڈویژن سطح کا چیئرمین الیکٹڈ میئر کو بنا رہی ہے, تو کیا ہم غلط کام کرنے جا رہے ہیں؟ یہ تو آپ کی ڈیمانڈ تھی میرے بھائی. آپ تو کہتے تھے کہ واٹر بورڈ کا چیئرمین جو ہے وہ میئر کو ہونا چاہیے, تو ہم تو وہ چیز کر رہے ہیں. ہم آپ کے میئر کو جو گزر گیا, اگلا تو پتہ نہیں کیا ہوگا, ہم میئر کے عہدے کو, چونکہ وہ الیکٹڈ نمائندہ ہے, بلدیاتی نمائندہ ہے, اس کو امپاور کر رہے ہیں. ہم کون سے اختیارات چھین رہے ہیں؟ ہم تو اور اختیارات دے رہے ہیں. اب یہ ان اختیارات کے بھی حامی نہیں ہیں تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہاں, میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ وہ 2001 کا جو نظام تھا جس کے تحت کراچی کی ہر سڑک کو کمرشلائز کر دیا تھا, کراچی کی ہر سڑک کو کمرشلائز کر دیا انہوں نے. جس گھر پہ 5 لوگ رہتے تھے آج وہاں پر 500 لوگ رہتے ہیں. وہ نظام کہ میں حق میں نہیں ہوں, اور اس نظام کے حق میں کسی کو نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آج جو کراچی میں سب سے بڑا پرابلم ہے نا, وسیم اختر صاحب کی آپ کو پریس کانفرنسز یاد ہوں گی, وہ کہتے تھے کہ کراچی کے اندر اصل خرچہ انڈر گراؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو, اپنے سیوریج سسٹم کو, ڈرینز کو ٹھیک کرنے کے لیے. وہ کیوں کہتے تھے؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ ڈرین کا سسٹم جو بنا ہے وہ تو چاندنی چوک کے 400 گز کے مکان کے لیے بنا ہے, بہادر آباد کے 1000 گز کے مکان کے لیے بنا ہے, خالد بن ولید روڈ, کشمیر روڈ کے, علامہ اقبال روڈ کے, شارع پاکستان کے 2000 گز کے مکان کے لیے بنا ہے, جہاں پر ایک فیملی رہے گی, 2 فیملیاں رہیں گی. اب وہاں پر 50 فیملیاں رہ رہی ہیں. تو ہاں, بلدیاتی اختیارات ہونے چاہیے ان کے پاس, لیکن یہ اس طرح آنے والی نسلوں کا بگاڑ پیدا کرنے کے اختیارات ان کے پاس نہیں ہونے چاہیے. اچھا, اب آ جائیں آپ کی, یار مصطفیٰ کمال صاحب, میں اب کیا کہوں, وہ چاہتے میں ان کو کچھ کہوں تاکہ میرے کہنے پر وہ کچھ کہیں. میرے خیال میں مصطفیٰ کمال صاحب کو چھوڑ دیجئے آپ. وہ کراچی کے سٹی ناظم رہے, 4 سال انہوں نے کراچی کے اوپر راج کیا تھا. کمیشن فیصلہ کرے گا, یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے کون کون سا مسئلہ حل کیا, کون سا مسئلہ حل نہیں کیا. میں بڑے احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ 1990 کا کراچی نہیں ہے, یہ 12 مئی 2007 کا کراچی نہیں ہے کہ اس طرح کا دھمکی آمیز رویہ آپ اختیار کریں. یہ والا تھا نا, یہ وہ والا آپ کراچی نہیں ہے. کراچی والوں نے بڑی قربانیاں دینے کے بعد اس کراچی کو ختم کیا ہے, اور اب آپ کو ایک مختلف کراچی نظر آتا ہے جہاں لوگوں کو بات کرنے کی اجازت ہے, جہاں پر لوگوں کو گھومنے کی اجازت ہے. تو خدا را اس طرح کی جو بیان بازی سے گریز کریں. آخر میں خالد مقبول صدیقی صاحب, بھائی میں کراچی کا بیٹا ہوں, میں سندھ کا بیٹا ہوں, میں پاکستان کا بیٹا ہوں. میں بار بار یہ کہنا چاہوں گا, تفریق کی سیاست کو ختم کریں. یہ شہر ہمارا ہے, یہ صوبہ ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے. ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. میں خالد بھائی کے اعتراضات کا احترام کر سکتا ہوں, ان کو حق ہے اعتراض کرنے کا, لیکن میں خالد بھائی سے پوچھنا چاہوں گا, خالد بھائی آپ نے 3.25 سال سے آپ اس عوام دشمن حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ 3.25 سال سے یہ آپ کے 7 ممبران کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان بنا ہوا ہے. ان 3.25 سالوں میں عمران خان صاحب نے اس شہر کے لیے کیا کر لیا؟ کوئی ایک بات, کوئی ایک مطالبہ آپ کا اگر مانا ہو تو آپ مجھے بتائیے. آپ نے 2018 کا الیکشن لڑا تھا سینسس کے اوپر,
اس آدمی نے, اس وزیر اعظم نے تو آپ کے سینسس کی جو ڈیمانڈ تھی, جو جائز تھی, جس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, آپ نے ہمارا ساتھ چھوڑ کے, ہم ابھی بھی کھڑے ہوئے اس بات پہ کہ ہمارے صوبے کو, ہمارے شہر کو انڈر رپورٹ کیا گیا, انڈر کاؤنٹ کیا گیا ہے. انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا, چاہے وہ 162 ارب روپے ہو. میں وسیم اختر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, یہ پوچھے گا سوال کہ کیا وسیم اختر صاحب آپ عمران خان صاحب کی حکومت میں 2 سال میر رہے, کہ ان 2 سالوں میں آپ کی کے ایم سی کو عمران خان صاحب نے کوئی اربوں روپے دیے؟ اور میں مصطفیٰ کمال صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ سٹی ناظم تھے تو آپ ریکارڈ پر لا کے بتائیے گا کہ اس وقت کی وفاقی حکومت نے اور وفاقی اداروں نے آپ کو کتنے پیسے دیے تھے کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ کرنے کے. کبھی ان چیزوں کے اوپر بھی تو بات کریں. جب کہتے ہیں نا کہ کراچی پاکستان کو چلاتا ہے, ہاں چلاتا ہے, تو وہ پاکستان, وہ جو اسلام آباد میں حکومت قائم ہے, وہ کراچی کے لیے کیا کر رہی ہے؟ میں برملا کہنا چاہوں گا 2001 سے لے کے 2012-13 تک کراچی شہر کے اوپر وفاقی حکومت نے اور وفاقی اداروں نے انویسٹمنٹ کی, اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی, جو کہ آپ کو 2013 کے بعد اس شہر میں نظر نہیں آتی. چلے وفاقی حکومت کو تو آپ ذمہ داری ہے ان کی. میں آپ کو کے پی ٹی کی مثال دینا چاہوں گا. کے پی ٹی انڈر پاس بنا, وہ کے ایم سی نے نہیں بنایا تھا, وہ کے پی ٹی نے بنایا تھا. بی بی شہید کے بارے کے دوسرے دور حکومت میں جناح برج, جو کے پی ٹی ہیڈ آفس پہ ہے, اس وقت کی وفاقی حکومت نے بنایا تھا. مولوی تمیز الدین خان روڈ کے اوپر کے پی ٹی فلائی اوور ہے, کے پی ٹی نے بنایا. قیوم آباد کے اوپر انٹرچینج ہے, کے پی ٹی نے بنایا. پورٹ قاسم کی طرف جائیں گے. اب مجھے بتائیے کہ 2013 کے بعد ان لوگوں نے کوئی خرچہ کیا ہے شہر کے اوپر؟ تو خدا را اپنے قول و فعل میں تضاد نہ لیں. میں خالد بھائی کی ہر اچھی تجویز پر ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. خالد بھائی میری بات سنیں, خالد بھائی اچھا آدمی ہے, میں ان کی ہر اچھی تجویز پر ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. وہ مجھے بتا دیں ٹاؤن سسٹم ٹھیک نہیں ہے کیا؟ اگر ٹاؤن سسٹم خراب ہے تو مشرف دور میں کیوں تھے وہ ٹاؤن سسٹم پہ؟ کہ اگر واٹر بورڈ کا چیئرمین کراچی کا میئر ہوگا, کے ایم سی کا میئر ہو, یہ غلط چیز ہے. اگر سالڈ ویسٹ کو ڈویژن سطح پر ڈیوالو کیا جا رہا ہے, یہ غلط چیز ہو رہی ہے. تو خدا را تنقید برائے تنقید نہ کریں, لوگوں کو تفریق کا نشانہ نہ بنائیں. ایک متوازن قانون لے کر آئے ہیں, اور قانون کے اندر ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے بہتری کی. ہم ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. سینئر سر میرا بزرگ ہے, بنیادی اور عوامی سوال, انقلابی سوال ہے. ٹھیک ہے, اس آرڈیننس کے نفاذ کے بعد کیا سندھ حکومت میں اتنی ضرورت ہوگی کہ وہ سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس کو بالائے طاق رکھ کر جو کام جاری ہے توڑ پھوڑ کا نزلہ ٹاور کے, اس کو روک دے گی؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کل وفاقی کابینہ نے ایک فیصلہ کیا ہے, جو ووٹر مشین ہے اس کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ اس کا عمل شروع نہیں کریں گے, جو ابھی ضمنی انتخابات ہوں گے اس وقت تک ہم آپ کے جو ہے نا جو فنڈ ہے وہ روک دیں گے. تو یہ الیکشن کمیشن کو باقاعدہ بلیک میلنگ کا ایک پیغام دیا گیا, اس حوالے سے بھی آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, چاہے حکومت ہو چاہے عدالت ہو, سب کے سب آئین و قانون کے تابع ہیں. ہمیں قانون اور قوانین ریگولیٹ کرتے ہیں, تو نیچرلی جو قانون نافذ العمل ہوگا اس کو فالو کیا جائے گا. آپ اگر عدالت میں ہوں تو آپ کو عدالت میں ہمارا پوائنٹ آف ویو نظر آئے گا. اگر آپ اس دن عدالت میں ہوتے تو میں نے عدالت کو بتایا تھا کہ سر یہ جو کمرشلائزیشن ہوئی ہے یہ میری حکومت نے, میری سیاسی جماعت نے نہیں کی, یہ ماضی کی حکومتوں نے کی. اور عدالت کو بخوبی علم تھا, کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کسی زمانے میں ہائی کورٹ کے جج رہے, ان کو تمام وہ عدالتی نظیروں کا پتہ تھا. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. عدالتوں کا بھی ہمیں احترام ہے, اسمبلی کا بھی ہمیں احترام ہے, ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام ہے, اور ہر ادارہ اس آئین و قانون کے مطابق چلتا ہے. اور آئین و قانون کا بنیادی مقصد میں سمجھتا ہوں شہریوں کو ریلیف پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, اس لیے قانون سازی کی جاتی ہے. جہاں تک آپ نے وفاقی کابینہ کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کوئی شخص, کوئی ادارہ کسی اور آئینی ادارے کو بلیک میل نہیں کر سکتا.
نہیں کر سکتا. عزت احترام میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے بحیثیت قوم کہ وہ عزت و تکریم جو ہمارے معاشرے میں ایک زمانے میں ہوتی تھی ایک دوسرے کے لیے وہ کیوں ختم ہو گئی ہے, کیوں ہم دھونس کی طرف چلے گئے ہیں, کیوں ہم گالم گلوچ کی طرف چلے گئے, کیوں ہم اس طرح کی سخت ترش بات کرتے ہیں. ہم آرام سے افہام و تفہیم سے بھی بات کر سکتے ہیں. تو خدارہ میں سمجھتا ہوں یہ جو رویہ ہے یہ غیر مناسب ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کر کے میں اور سب کا کروں. صاحب یہ بتا دیجیے گا, آپ نے نعمت اللہ خان اور مصطفیٰ کمال کے دور میں کمرشلائزیشن کا ذکر کیا, لیکن جو گلی محلوں کے اندر ریزیڈینشیل پلاٹس کے اوپر پیپلز پارٹی کے دور میں کمرشلائزیشن ہو رہی ہے, جو دہلی کالونی کے اندر گراؤنڈ پلس 8 اور 9 عمارتیں بن رہی ہیں, اس کے علاوہ لیاقت آباد میں, نارتھ ناظم آباد میں, ناظم آباد میں, تو یہ کیوں نہیں رک رہا؟ اس کی وجہ سے کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے, کہ اس کو بھی ریگولرائز کریں گے, اور جو کراچی میں چائنا کٹنگ ہوئی کیا اس کو بھی ریگولرائز کریں گے, اور جو گجر نالے پہ لوگ رہ رہے تھے اس کو بھی ان کے پاس بھی ڈی سی موجود تھی ویسے. اچھا اب دیکھیں, پہلی چیز دہلی کالونی جو ہے وہ سندھ حکومت کے کنٹرول میں آتا نہیں ہے, وہ کنٹونمنٹ بورڈ کا ایریا ہے. تو اگر وہاں پہ تعمیر ہوئی تو آپ ذرا ان سے پوچھ لیجئے گا. اچھا اب آ جائیں آپ باقی کراچی کی جگہوں پہ. دیکھیں جہاں پر پانی کے فلو کو کوئی چیز افیکٹ کر رہا ہے اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جب آپ پانی کا راستہ روکیں گے تو پانی اپنی جگہ خود بنائے گا, اور جب وہ جگہ بنائے گا تو پورے شہر کو نقصان پہنچے گا. اس کے اوپر تو کوئی ایکسیپشن نہیں ہونی چاہیے. یہ جو آپ غیر قانونی چھتوں کی بات کرتے ہیں یہ تو بالکل ہی ان ریگولیٹڈ ہے, غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. اور جو کوئی بھی اس میں ملوث ہے اس کے خلاف میں تو کہتا ہوں کارروائی ہونی چاہیے. ایک افسر ہیں جن کے اوپر وزیر اعلیٰ سندھ کو اطلاع ملی کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے ان صاحب کو سسپینڈ کر دیا. 2 روز بعد وہ صاحب گئے عدالت سے اسٹے آرڈر لے کے آ گئے. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں انتظامیہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اور انتظامیہ اگر حرکت میں آئے گی اور یہ کارروائی کرے گی اکراس دا بورڈ ہو, اس میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہو, کوئی چیری پکنگ نہ ہو, تو میں سمجھتا ہوں انتظامیہ کو اگر وہ کام کرنے دیا جائے تو یہ کام کیا جا سکتا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو غلط لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جب ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے ان کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ مل جاتی ہے, کہیں سیاسی سپورٹ ملتی ہے, کہیں قانونی سپورٹ ملتی ہے, کہیں کچھ اور ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے شہر کی خاطر کہیں نہ کہیں یہ اب سوچنا ہوگا کہ واٹ از دا وے فارورڈ. ہم چیزوں کو ختم کر کے بلڈنگوں کو گرا کے کراچی کو آگے نہیں بڑھا سکتے, لیکن ہاں کہیں نہ کہیں ہمیں ایک لائن کریٹ کر کے آگے کا لائے عمل مستقبل کا سوچنا ہوگا. کوئی ایسا ماسٹر پلان بنانا ہوگا جس کے اندر شہر بیلنس طریقے سے ڈیولپ ہو سکے. ناراض ہے سر یہاں سے ایک سوال. جی کراچی کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی آپ ٹاؤن سسٹم لا رہے ہیں, ہر میں ٹائم میرا پتہ کم ہو گیا. ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ٹاؤن سسٹم آئے گا, اس کی جو میونسپل کمیٹی ہے اس کے اندر. جی سر یہ ذرا کلیئر کر دیجیے گا جو انصاف وزارت کے خلاف جو آپریشن جاری ہے, بہت ساری اس کے اوپر بات ہو گئی. آرڈیننس آنے کے بعد کیا یہ ساری چیزیں رک جائیں گی؟ وہ میں جواب آلریڈی دے چکا ہوں اکرم بلوچ صاحب کو. جی یہ صاحب یہ بتائیے گا, صبح عرفان بھٹ صاحب کو قتل کیا بے دردی سے, اس پر بھی خرم شیر زمان صاحب اسپاٹ پر پہنچے, گھر پر سندھ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. حلیم عادل شیخ صاحب کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ سندھ کارڈ کھیل رہے ہیں, پولیس افسران جو ہے وہ رشوت لے کر بھرتی ہوتے ہیں, کیا کہیں گے؟ میں ایک جواب دوں اس کا بڑا. ابھی جو وفاق نے سندھ سے پوچھے بغیر افسران بلائے ہیں, اللہ شاہد صاحب خوش ہو رہے ہیں ابھی نا, ان کے مطلب کی چیز ہے. یہ جو وفاق نے افسران بلائے ہیں ان میں سے ایک اچھا افسر ڈی آئی جی ایسٹ بھی تھا. یہ واقعہ کہاں ہوا ہے؟ میں نے کہا ان میں سے ایک اچھا افسر یہ بھی تھا نا, ثاقب اسماعیل صاحب ڈی آئی جی ایسٹ تھے. یہ واقعہ کہاں ہوا ہے؟ ایسٹ میں ہی ہوا ہے نا. تو تھوڑا سا حلیم عادل شیخ صاحب کو تھوڑا سا, ان کا وقت آئے گا کبھی نہ کبھی وہ کچھ بن جائیں گے, ان کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں حوصلہ پیدا کرنا چاہیے. اور خرم شیر زمان کو کوئی سیریس نہیں لیتا. یہ وہ آدمی ہے جو نسلہ ٹاور پہ کھڑے ہو کے کچھ اور کہتا ہے, اسمبلی پہ آ کے کچھ اور کہتا ہے, پریس کانفرنس میں کچھ اور کہتا ہے, دوسری میٹنگ میں کچھ اور کہتا ہے. تو چھوڑ دیجئے اس کو.
کوئی مطلب سر پیر نہیں ہے ان لوگوں کا. آخر یہ ابتدائی طور پہ کیا معلوم ہوا ہے کہ ٹارگیٹ کلنگ ہو سکتی ہے یا دشمنی کی طرف کوئی یہ واقعہ جا رہا ہے؟ کیا ہے لوگوں میں بہت بے چینی ہے، یہ شہر کا امن خراب کرنے کی کوئی سازش؟ یہ میں اس کے اوپر ابھی کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. ابھی تفتیش جاری ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، لیکن ظاہری اعتبار سے یہ کوئی مگنگ کا واقعہ نہیں لگ رہا. یہ کوئی ٹارگیٹ تھا کہ وہ آئے اور وکیل صاحب کو شہید کر کے چلے گئے. تو بظاہر یہ ٹارگیٹ کلنگ لگتی ہے. اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. لاسٹ آپ نے ایک اور آپ کے اوپر دوبارہ الزام لگا دیا کہ سندھ میں جو ہے وہ کھاد کی جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، اسی وجہ سے جو ہے کھاد کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس میں سندھ گورنمنٹ کا کیا؟ میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ سندھ حکومت قصوروار ہے کہ آج پی ٹی آئی حکومت میں. مطلب یار یہ ہر چیز کی ذمہ داری جو ہے یہ سندھ حکومت کے اوپر ڈال دیتے ہیں. بھائی بتاؤ، ٹیریٹوریل باؤنڈری ہوتی ہے، ہماری ٹیریٹوریل باؤنڈری جو ہے نا وہ سندھ کے بارڈر پر ختم ہو جاتی ہے. تھینک یو. ایک منٹ.